احباب ذی وقار، قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ آیات ایسی آتی ہیں جن کا معنی واضح اور متعین ہوتا ہے۔ بندہ ان کا ترجمہ ہی پڑھ لے تو اسے بات کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بسا اوقات قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ ایسی آیات نظر سے گزرتی ہیں کہ جن کا معنی سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تفاسیر کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کئی ایک آیات ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ تفاسیر میں بھی ان کا ہمیں جواب نہیں ملتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کریم تو شک و شبہات سے پاک ہے، تو اس میں ایسی آیات موجود ہی کیوں ہیں جن کے معنی متعین کرنے میں بہت ڈر لگتا ہے یا اختلاف واقع ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کے مزاج پر غور کرنا پڑے گا۔ قرآن اپنی تعلیم کے اعتبار سے شروع میں ہی یہ بات کہہ کر آیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے نصیبے میں ہدایت لکھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پردے کے پچھلی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو اس بات کی کوئی ٹول لینے کی فکر نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے تو اللہ رب العالمین تیسرے پارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اس کتاب میں اصل اصول بنیادی آیات موجود ہیں جنہیں آپ محکمات کہتے ہیں۔ محکمات ایسی آیات کو کہا جاتا ہے جن کے معنی واضح اور متعین ہو چکے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کر دیا ہوا ہو۔ جیسے کہ ہم اب تک جتنا بھی قرآن کا حصہ ذاتی طور پہ میں نے جو آپ تو اب تک پڑھایا ہے، اس میں کوئی ایسی آیت ہم نے نہیں دیکھی کہ جو مشکل آیت ہو اپنے معنی کے اعتبار سے۔ لیکن آج کی جو آیات ہیں ان کے متعلق اللہ اسی جگہ پر آل عمران کی ابتدائی آیات میں فرماتے ہیں، کچھ آیات تو ایسی ہیں قرآن میں کہ وہ اخر متشابہات، جو متشابہ آیات ہیں جن کے معنی متعین نہیں ہیں۔ اب متشابہ چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی بندہ اس ٹو میں لگ جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیمرے کا اہتمام کرے، مائک کا اہتمام کرے اور اس ٹو میں لگے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ڈھانپی ہوئی چیز کو سائڈ پہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے یا اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے۔ اور پھر کئی لوگ اس ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ جنت کیا ہے، یا بسا اوقات مجھے یاد ہے کہ میں نے قرآن کے یہاں پر ہی پڑھتے ہوئے کہ ہمارے سامنے اللہ کی کچھ صفات کا ذکر ہوا تھا، تو میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا ہاتھ یوں بڑھائیں گے، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، اور وہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر دکھاتے ہیں۔ تو اس میں بسا اوقات لوگ باتیں کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ساری باتیں متشابہات میں ہیں، ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں، مثلا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، یوم یکشف عن ساق، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے فَيَسْجُدُ كُلَّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ اپنی پنڈلی سے یوں کر کے کپڑا ہٹائیں گے تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین کس طرح سے ہٹائیں گے؟ اس طرح سے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم تو اللہ رب العالمین کی نقل کر ہی نہیں سکتے، جو اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کریں گے۔ بعض احادیث میں آتا ہے اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے، اور لوگ کہتے ہیں اللہ یوں اپنا ہاتھ بڑھائیں گے۔ بھائی کیوں اللہ رب العالمین ایسے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے؟ وہ ویسے بڑھائیں گے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات تشریف لاتے ہیں، کس طرح سے لاتے ہیں؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کی ٹو میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ امام ربیعہ الرائی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا عرش موجود ہے،
ہمیں اس بات پر ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کا عرش موجود ہے، لیکن کس کیفیت میں ہے ہمیں اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کس کیفیت میں اللہ، ہمیں تو نہیں پتہ، نہ ہی اللہ کے رسول نے بتلایا، نہ صحابہ کرام نے اس کے متعلق کوئی بات کی۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، کیسے ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات، اس پر ایمان لانا یہ واجب ہے۔ جو بندہ اس بات پر ایمان نہیں رکھے گا وہ تو ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں، وہ بندہ انکار کر رہا ہے یا اس کا اپنا کوئی معنی بیان کر رہا ہے، اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی گھڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہی بات میری سچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ متشابہ آیات کو دیکھ کر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے ان کے معنی متعین کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے اس چیز کا، اس مزید کو آپ سمجھنا چاہیں اس چیز کو، تو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کیجیے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ کوئی بھی بندہ پوچھے کہ بھائی اللہ کس طرح سے مستوی ہوا، اللہ کس کیفیت میں ہے، ہم اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ بھائی کیوں تم ایسی چیزوں کے پیچھے لگتے ہو جن پر اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سارے کا سارا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ قرآن کریم میں 7 جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے 6 دنوں میں۔ کیوں 6 دنوں میں بنایا؟ حالانکہ اللہ چاہے تو کن فیکون، وہ چاہے تو پل بھر میں سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن انسان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ 6 دنوں میں بنائے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کو پتہ لگ جائے میں نے دنیا میں نہ زیادہ تیز چلنا ہے نہ زیادہ آہستہ چلنا ہے، معتدل مزاجی کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ تدریجی عمل اللہ نے بتایا کہ دیکھ اتوار سے لے کر جمعہ کے دن 6 جو دن بنتے ہیں، ان دنوں میں ہم نے تخلیقات کی ہیں۔ اتوار کے دن اللہ نے مٹی کو بنایا، سوموار کے دن اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، منگل کے دن اللہ نے غالباً جانوروں کو پیدا کیا۔ انسان کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے ساری زمین کی مٹی کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے تخلیق کر دیا۔ اس لیے انسانوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں۔ فی ستۃ ایام، اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ اس جگہ پر انسان نے آ کر رہنا ہے۔ انسان کو معلوم ہو کہ جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں یہ 6 دنوں میں بنائی گئی ہے، یہ پوری کائنات اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ایک دن میری جان نے بھی لپٹ کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو کیوں نہ جس طرح سے میں پہلے چھوٹا تھا اللہ نے اعضاء مضبوط کر دیے، میں بڑا ہوا، یہ جو تدریجی عمل میرا چلا ہے، اسی طرح میں اللہ کی طرف بھی درجہ بدرجہ اپنے تعلقات کو دیکھوں کہ میرے اور میرے رب کے تعلقات کس نہج پر جا چکے ہیں، آیا میں اللہ سے دور ہوں یا اللہ کے قریب ہو چکا ہوں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جیسے ہوا اللہ رب العالمین کی شان کے جیسے لائق تھا وہ ویسے ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ تو تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ اللہ کے ساتھ دوستی اور اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو ڈر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور جو بندہ شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے مزید قریب ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا کہ آپ اللہ کی بندگی کریں تو اللہ کی محبت میں کریں، شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کیجیے، کیونکہ جس بندے کو اس عبادت کی لذت مل جاتی ہے، جس کو روزے میں بھوک پیاس لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، جسے حج اور عمرے میں چکر لگانا، سعی کرنا، سر منڈوانا
اس کو ان کاموں میں لذت آنے لگ جائے، اس کو یہ لذت محسوس ہو کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو اللہ کرے یہ میری آخری نماز چاہے جیسے بھی ہو، اے اللہ تو اس نماز کو میرے لیے ایسی بنا دے کہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور بندہ رکوع کی لذت، سجدے کی لذت، قیام کی لذت، یہی لذت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 پارے ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے۔ اصل چیز لذت ہے، اصل چیز شوق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بات شامل تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اے اللہ مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار بھی ان میں کرے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو محبت لی کھڑے ہوں۔ ڈر کر کھڑا ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے، ہونا چاہیے اللہ کے سامنے ڈر کر بھی کھڑے ہونا چاہیے، لیکن ڈر میں محبت نہیں ہے، محبت میں ڈر بھی موجود ہے اور شوق بھی موجود ہے، دوستی بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ دوست بن کر آتا ہے کہ اللہ ہوں تو تیرا دوست ہی، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، اب دوست کے کام نہیں آئے گا تو اللہ اور کون کس کے کام آئے گا؟ میری ساری دوستیاں پیچھے ہو سکتی ہیں، اے اللہ تجھے پیچھے نہیں کروں گا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارا اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا سفارشی ہے۔ افلا تتذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ جو معنی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو ایک حد تک سیدھا معنی ہے۔ ایک معنی اس کا میرا بھائی یہ جو واضح اللہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ معنی ہے کہ پھر اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ولی کیوں بناتے ہو؟ پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ کیوں جا کر اپنا سر جھکاتے ہو؟ کسی اور کے سامنے جا کر کیوں اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو؟ اس کے نام کی نظر، اس کے نام کی نیاز، اور جو اللہ نے اولاد عطا کی ہو اس کے نام کے اوپر فلاں کا منگتا اور فلاں کا منگتا اور فلاں کے نام پر اس کو دیا ہوا وقف کر کے، یا اس کا نام ہی ایسا رکھ دینا ہے یہ غلام فرید ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ اس طرح کے کام تم کیوں کرتے ہو؟ افلا تتذکرون، کیا تم لوگوں کو اس سے نصیحت نہیں ملتی کہ جب سارا کچھ اللہ نے بنایا، سارا کچھ اللہ نے عطا کیا، اس کے بعد بھی کسی اور کے در پہ سر جھکاتے ہو تو کچھ نصیحت حاصل کرو، کیونکہ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان اور زمین کے جتنے بھی معاملات ہوں، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کا فیصلہ ہو، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، ہر لمحے کے اندر تیرے رب کی شان بڑھ بھی رہی ہے اور اس کے سامنے تیری زندگی کے ایک ایک لمحے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ فیصلے کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس لمحے میں کیا کرنا ہے، کیسے اس کو لے کر چلنا ہے۔ وہ چاہے تو پل بھر میں تجھے دنیا بھر میں مقام اور مرتبے عطا کر دے، اور چاہے تو تجھے نیست و نابود کر دے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ ہی ہے کہ جو زمین اور آسمان کے تمام تر فیصلوں کی تدبیر کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، اللہ رب العالمین ہر فیصلہ اس زمین کے اوپر بھی نافذ کرتا ہے، آسمان پر بھی نافذ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں جب بارش کے لیے سارے بلک رہے تھے، رب نے فیصلہ نہیں کیا، آسمان ایک بوند بھی نہیں برسا سکا۔ مالک نے فیصلہ کیا، 2 دن مالک نے بارش کر کے جل تھل کر دیا۔ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آرٹیفیشل بارش نازل کروا سکے، کسی کے اندر اتنی قوت نہیں کہ زمین سے کچھ اگوا سکے جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، وہی اللہ ہے کہ جس نے جب تدبیر کر دی، جس نے فیصلہ کر دیا، یہ کب سے اس نے کیا ہے؟ جس دن سے اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، جس دن سے اس نے دن اور رات کے وقت مقرر کر دیے، وہ رات کو پھاڑ کر دن کو نازل کرے اور دن کے روشنی کو ختم کر کے رات کے اندھیرے کو اس کے اوپر غالب کر دے۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ جس رب نے اتنا کچھ کر دیا اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے، ذرا وہ کچھ کر کے دکھائیں تو پتہ لگے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیے ہیں وہ زمین پر بھی نافذ ہوئے، وہ آسمانوں پر بھی نافذ ہوئے۔ انسان ذرا تو سوچ، تو نہ زمین کے جیسا ہے نہ آسمان جیسا اونچا ہے، اللہ رب العالمین نے تجھے دونوں کے درمیان رکھا ہے۔ ہمیں زمین کی بھی قسم اور اس کے ماننے کی بھی قسم کہ وہ ہمارا حکم مانتی ہے، ہمیں آسمان کی بھی قسم کہ وہ اتنی بلندی پہ ہونے کے باوجود ہمارا حکم نہیں ٹالتا۔ تو انسان پھر تو کس کھیت کی مولی ہے کہ تو ہماری نافرمانی کرتا ہے؟ یعرج الیہ فی یوم،
ہر حکم اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے، ہر حکم اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو نے حکم دیا تھا آسمان نے بارش نازل کر دی ہے، تو نے حکم دیا تھا زمین نے کھیتی نکال دی ہے، انسان کو حکم دیا تھا، پتہ لگتا ہے انسان نے آگے سے انکار کر دیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اب تو بتا رب کے متعلق کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ چاہے تو لمحے بھر میں تیری سانسوں کے اوپر تیرے دل کی حرکت کے اندر ذرا سی چینجنگ کر کے تجھے بستر کے ساتھ لگوا دے، اس رب کو پوچھنے والا کون؟ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ اس دن میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ تمہارا 1000 سال گزرے تو اللہ کے ہاں ایک دن بنتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی متشابہ چیزوں میں کیسے 1000 سال ہمارا اور ایک دن اللہ کا؟ یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مبالغے کی حد تک بات کی ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر، جیسے آپ سب کو دیکھ کر میں کہہ دوں تقریباً 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہاں پر 50 بندے تھے، یا میں یہ کہہ دوں مسجد بھری ہوئی تھی، تو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، مبالغے کی حد تک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے دن کے برابر لمبا ہوگا، جبکہ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے وہی وقت عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبالغے کی چیزیں کہ انسان سمجھ لے میں نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونے 1000 سال کے لیے میں کھڑا ہو سکتا ہوں، کیا میرے اعمال اتنے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ تمہارا رب ہی ہے جو پردوں کے پیچھے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور باہر والی ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ زبردست بھی ہے، لہٰذا رحمتوں کے طالب بن کے اس رحیم کے سامنے جھکو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔